چلتا پھرتا ڈھابا۔ موہن کے پریوار میں اس کی بیوی ممتا، اس کا بیٹا اور اس کی ماں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتے تھے۔ ایک دن ممتا اندر بیٹھ کے ناشتہ بنا رہی تھی اور موہن باہر بیٹھ کے اپنی سائیکل دھو رہا تھا اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اس کی سائیکل بہت چمک گئی ہے۔ تبھی ممتا اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ جاؤ بیٹا، باہر سے اپنے بابا کو بلا کے لاؤ اور کہو کہ ناشتہ بن گیا ہے۔ تبھی موہن بھاگتا ہوا اپنے باپ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ پاپا، مما آپ کو ناشتہ کے لیے بلا رہی ہیں۔ اور موہن کا بیٹا کہتا ہے پاپا آپ نے سائیکل دھو دی، میں اس پہ سوکھا کپڑا لگا دیتا ہوں۔ تبھی موہن کہتا ہے کہ اچھا میری بھی ہیلپ ہو جائے گی۔ موہن اندر بیٹھ کے ناشتہ کرتا ہے اور پھر وہ اپنی سائیکل لے کے اپنے کام پر نکل جاتا ہے اور وہ ایک ڈھابے پر پہنچتا ہے جہاں وہ کام کرتا ہوتا ہے۔ وہیں پہ اس کا مالک بھی کار پہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ واہ موہن، آج تو سائیکل پہ مجھ سے بھی پہلے پہنچ گیا۔ اور پھر ایسے ایسے سب لوگ بھی آنے لگ جاتے ہیں اور اسی طرح سے اس کا اچھا خاصا کام چل جاتا ہے۔ اسی ڈھابے پہ کما کر موہن اپنے گھر کو چلاتا ہے اور اس کے بنایا ہوا کھانا بھی سب بہت پسند کرتے ہیں۔ موہن جب کام سے گھر پہ واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اس کی ماں اس کے بیٹے کے سر پہ پٹیاں رکھ رہی ہوتی ہے۔ تبھی موہن کہتا ہے کہ روہت کو کیا ہوا ہے؟ تو اس کی بیوی کہتی ہے کہ اس کو بہت تیز بخار ہے اور یہ صبح سے ایسے۔ تبھی موہن اپنی سائیکل پر آگے کپڑا باندھتا ہے اور اپنے بیٹے کو آگے بٹھا کے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس کو بہت تیز بخار ہے، آپ اس کا علاج کرتے ہیں۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے کہ فکر کرنے کی کوئی بات نہیں ہے، یہ سب بخار نارمل ہے، آتا رہتا ہے بچوں کو، بس اس کو 3 دن تم لگاتار میڈیسن دیتے رہو اور یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا اور تمہاری فیس 300 روپے ہے۔ تبھی موہن کہتا ہے میں تو اپنے پیسے گھر ہی بھولا ہے ڈاکٹر صاحب، کل میں ایسے کروں گا کہ جب ڈھابے پہ جاتے وقت آپ کو پیسے دیتا جاؤں گا۔ تبھی ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ نہیں اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اتنے دن ہو گئے تمہارے ہاتھ کی مٹن پنیر کھائے، میں کل تمہارے ڈھابے پہ آؤں گا اور مٹن پنیر کھاؤں گا۔ تو موہن کہتا ہے جی ڈاکٹر صاحب ضرور، آپ ضرور آئیں۔ موہن اپنے بیٹے کو لے کے گھر پہنچتا ہے اور 2 دن دوائی دینے کے بعد اس کا بیٹا بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے اور اس کا بیٹا پھر سے ہنسنے کھیلنے لگ جاتا ہے۔ اس سے اگلے دن جب موہن گھر واپس آتا ہے تو وہ پوری طرح سے زخمی ہوتا ہے اور اس کا مالک ڈھابے کا اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تبھی اس کے گھر والے بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ تبھی اس کی بیوی اس کے مالک سے پوچھتی ہے کہ میرے پتی کو کیا ہوا ہے؟ تو مالک کہتا ہے کہ موہن کھانا بنا رہا تھا ڈھابے پہ تو اچانک سے سلنڈر بلاسٹ ہو گیا اور بہت سے لوگ زخمی ہو گئے اور ان میں سے ایک موہن بھی تھا۔ تبھی موہن کی ماں بھی رونے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے بیٹے کو کیا ہو گیا ہے، سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں۔ موہن کا مالک کہتا ہے کہ میں نے اس کی ڈریسنگ کروا دی ہے، اب اس کو ریسٹ کی ضرورت ہے۔ یہ کہہ کے اس کا مالک ان کے گھر سے چلا جاتا ہے واپس۔ موہن کی ماں اور اس کے بیٹا رونے لگ جاتے ہیں اس موہن کو دیکھ کے۔ تبھی اس کی پتنی کہتی ہے کہ ماں جی روہت آپ لوگ اسے پریشان نہ کرو، اس ٹھیک نہیں ہے تو اس کو ریسٹ کی۔ تبھی موہن کہتا ہے کہ نہیں میری طبیعت ٹھیک ہے، مجھے کچھ نہیں ہوا۔ وہ اپنے گھر والوں کو حوصلہ دینے لگ جاتا ہے۔ تبھی ممتا کہتی ہے کہ ماں جی میں اور روہت جاتے ہیں، ہم لوگ ڈاکٹر کو لے کے آتے ہیں۔ تبھی اس کی پتنی جاتی ہے اور اسی ڈاکٹر کو بلا کے لے آتی ہے۔ تو وہ ڈاکٹر کہتا ہے کہ آپ لوگ فکر نہ کرو، یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، لیکن تھوڑا سا ٹائم لگے گا، 3 مہینے لگاتار اس کو دوائیاں کھانی ہوں گی اور بیڈ ریسٹ کرنا ہوگا اور اس کی روز ڈریسنگ بھی کرنی ہوگی۔ موہن کی ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا کب ٹھیک ہو، ہمارے گھر میں تو کمانے والا بھی ایک ہی ہے۔ تبھی ڈاکٹر کہتا ہے آپ فکر نہ کریں، وہ ٹھیک ہو جائے گا، میں لڑکے کو دوائیاں دے کے بھیجتا ہوں اور ہاں وہ ڈریسنگ کے لیے بھی روز آیا کرے گا۔ اسی طرح ان کی دوائیوں کا خرچہ بھی ہونے لگ جاتا ہے پھر سے۔ اور موہن خود پریشان ہوتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ گھر میں کوئی اور کمانے والا بھی نہیں ہے۔ تبھی اس کی بیوی کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں۔ اسی طرح سے اگلے دن موہن کی بیوی اس کی ساس اپنی ساس سے کہتی ہے کہ ماں جی اب تو پیسے بھی ختم ہو گئے ہیں، میں ایسے کہتی ہوں کہ اپنے گہنے بیچ دیتی ہوں۔ تبھی اس کی ساس کہتے ہیں کہ تمہارے جیسی وہ ہر کسی کو ملے۔ موہن یہ سب کچھ سن رہا ہوتا ہے۔ تبھی اس کی بیوی اپنے سارے گہنے بھی بیچ دیتی ہے اور اس کا علاج کروانے لگ جاتی ہے۔ وہ اپنی ساس سے کہتی ہے کہ مجھے ہی کہیں کام کے لیے جانا پڑے گا، اب بغیر کام کیے گزارا نہیں ہے۔ تو ممتا اپنی ساس سے اور اپنے پتی سے مشورہ کرتی ہے کہ مجھے کام کرنے کے لیے جانا ہے، اس طرح سے ہمارا خرچہ پورا نہیں ہوگا اور جو پیسے تھے وہ بھی ختم ہو گئے ہیں سارے۔ تو ممتا کا پتی کہتا ہے کہ ممتا تو کیسے کام کرے گی؟ تو اس کی پتنی کہتی ہے کہ آپ فکر نہ کریں، میں کام کر لوں گی اور مجھے جانوں گی۔ اسی طرح سے اگلے دن ممتا اسی ڈھابے پہ پہنچ جاتی ہے جہاں پہ موہن کام کرتا ہوتا ہے۔ وہ اس مالک سے کہتی ہے جا کے کام کے لیے، لیکن وہ کہتا ہے کہ تو ایک عورت ہے اور ہمارا گاؤں کوئی اتنا بڑا شہر نہیں ہے کہ جہاں عورت کے کام کرنے کو نارمل سمجھا جائے۔ وہ ڈھابے کے مالک کی بہت منتیں کرتی ہے لیکن وہ کسی صورت نہیں مانتا اور ممتا مایوس ہو کر پھر سے اپنے گھر واپس آ جاتی ہے۔ ممتا سوچتی ہے کہ وہ اب کیا کرے، لیکن جب وہ گھر پہنچتی ہے تو اس کی نظر اپنے پتی کی سائیکل پہ پڑتی ہے اور وہ سوچتی ہے کہ وہ بھی وہی کام کرے گی جو اس کا پتی کرتا ہے اور وہ اپنا ڈھابا خود بنائے گی اس سائیکل پہ۔
ممتا اپنے پتی اور ساس سے مشورہ کرتی ہے۔ ممتا خود ہی گھر پہ کھانے تیار کرتی ہے اور وہ 3-4 الگ الگ قسم کی سبزیاں اور پراٹھے بنا کر بیچنے کے لیے چلی جاتی ہے۔ وہ سائیکل لے کر گلی گلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اسکول کی گلی میں اور آس پاس کی گلیوں میں اس سے بہت سے لوگ آ کر کھانا کھانے لگ جاتے ہیں، اور آ کر ایک آدمی کہتا ہے کہ بہن جی، آپ کے کھانے میں تو بہت ذائقہ ہے، ایسے لگ رہا ہے جیسے گھر کا کھانا ہو۔ ہم لوگ ادھر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں اور ہمارا بہت اپارٹمنٹ ہے، ہم لوگ خود کھانا بنا کے نہیں کھا سکتے، اسی لیے آپ ہمیں روز کیا اسی ٹائم یہاں پہ کھانا پہنچا دیا کریں گی؟ تو ممتا کہتی ہے ہاں ضرور، میں ضرور پہنچا دیا کروں گی۔ اور وہ لڑکا کہتا ہے کہ ہاں، ہمارے تقریباً ٹوٹل 50 لڑکے ہیں، تو 50 ٹفن کا آرڈر اسے ہر روز کے لیے مل جاتا ہے۔ وہ بہت خوش ہوتی ہے کیونکہ اس کے پہلے دن ہی بہت اچھی کمائی ہو جاتی ہے، اور اس طرح سے آہستہ آہستہ وہ اپنے گھر کو چلانے لگ جاتی ہے، اور اس کے محلے کی عورتیں اس پہ ہنستی ہیں اور اسے کہتی ہیں کہ اب یہ دیکھو، ہمارے گاؤں کا نام بدنام کرے گی یہ۔ لیکن ممتا کسی کی بھی باتوں کی پرواہ نہیں کرتی اور اپنا کام جاری رکھتی ہے۔ اور پھر ایک دن ممتا کو اس کی محنت کا ثمر ملتا ہے، اور اسے پورے گاؤں کے سامنے اسے ایک اسپیشل چلتے پھرتے ڈھابے کا ایوارڈ مل جاتا ہے۔ تبھی موہن کے ڈھابے کا مالک بھی وہاں ہوتا ہے، اور وہ اسے دیکھ کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں نے اسے کام پہ نہیں رکھا، اور میرا تو سب سے بڑا ڈھابا تھا اور مجھے آج تک کوئی بھی ایوارڈ نہیں ملا، میں نے بہت غلط کیا ہے اس کے ساتھ۔ اور وہ سوچ رہا تھا، ممتا بہت خوش ہوتی ہے۔ اور پھر کچھ دن گزرنے کے بعد جب ممتا کا پتی بالکل ٹھیک ہو جاتا ہے، اور تو وہ دونوں مل کر اپنا ڈھابا کھول لیتے ہیں اور خوشی خوشی زندگی گزارنے لگ جاتے ہیں۔ جٹھانی بنائے اور دیورانی پروسے۔ روشنی، بہو میرے لیے 1 کپ چائے کا تو بنا دے۔ تبھی روشنی اپنی ساس کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے اچھا ماں جی، میں بنا دیتی ہوں ابھی چائے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ بیٹا، چائے کے ساتھ بسکٹ بھی لے آنا۔ روشنی کچن میں جاتی ہے اور چائے بنا رہی ہوتی ہے۔ جب وہ چائے بنا لیتی ہے تو اس کو 1 کپ میں ڈالتی ہے، ڈش میں کپ رکھا ہوتا ہے، اور چائے کپ میں ڈالتے ہوئے تھوڑی سی ڈش میں بھی گر جاتی ہے، اور روشنی اس چائے کو صاف کیے بغیر اسی میں ہی بسکٹ رکھ دیتی ہے۔ جب وہ اپنی ساس کے پاس چائے اور بسکٹ لے کے جاتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بہو، یہ کیا، تو نے ڈش میں ہی چائے گرا کے اس میں بسکٹ رکھ دی ہے۔ روشنی کہتی ہے ماں جی، آپ نے تو ویسے بھی چائے میں بسکٹ ڈبو کے کھانے تھے، اچھا ہے نا، اب آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ یہ کہہ کے روشنی زور زور سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ پتہ نہیں میری بہو کا کل کب آئے گی۔ روشنی کا دیور گھر آتا ہے اور کہتا ہے کہ بھابھی میرے لیے کھانا بنا دے، مجھے بھوک لگی ہے۔ تبھی روشنی کا پتی بھی آ جاتا ہے، تو روشنی کہتی ہے کہ اچھا ہوا تمہارے بھائی بھی آ گئے، آپ دونوں فریش ہو جاؤ، میں آپ دونوں کے لیے کھانا لگا دیتی ہوں۔ روشنی جب میز پہ سب کے لیے کھانا لگاتی ہے تو سب کی پلیٹ میں سبزی ڈال کے اوپر ہی روٹی اور سالن اور اچار رکھ دیتی ہے۔ یہ دیکھ کے اس کے پتی اور دیور کا منہ بن جاتا ہے۔ تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بہو، تجھے کیا ہے، کھانا تو اتنا اچھا بناتی ہے، پروستی ایسے ہے کہ کھانے کو دیکھ کو دل ہی نہیں کرتا کھانے کو، اور دل خراب ہونے لگ جاتا ہے۔ تو اس کی بہو کہتی ہے کہ ماں جی، آپ نے بھی تو ویسے بھی تو روٹی سبزی پہ لگا کے کھانی تھی، اس سے اچھا ہے کہ آپ کو زیادہ محنت نہیں کرنے کی۔ وہ یہ کہہ کے پھر سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ تجھے کھانا تو بہت اچھا بناتی ہے، لیکن تجھے پروسنا ہی نہیں آتا کچھ، بہو تو کب سیکھے گی اچھے سے کھانا پروسنا۔ لیکن روشنی پر اپنی ساس کی کوئی بھی بات کا اثر نہیں ہوتا۔ اسی طرح کچھ دنوں کے بعد اس کے چھوٹے دیور کا رشتہ آ جاتا ہے، اور وہ لڑکی والوں کے گھر جاتے ہیں لڑکی دیکھنے کے لیے، تو وہاں انہیں میز پر ایک خوبصورت انداز میں کھانا پروسا ہوا ملتا ہے، تو وہ دیکھ کے وہ سارے خوش ہو جاتے ہیں کہ واہ، کتنی اچھی سجاوٹ کی ہوئی ہے میز کی۔ تو وہ عریشہ کی ماں کہتی ہے کہ بہن جی، ساری سجاوٹ میری بیٹی نے کی ہے۔ تبھی شگفتہ یہ سوچ کے خوش ہو جاتی ہے کہ اچھا ہے، کم سے کم ہمیں اچھا سجاوٹ والا کھانا تو ملے گا۔ اسی طرح ان لوگوں کو عریشہ بہت پسند آتی ہے، وہ لوگ رشتہ پکا کر کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ دنوں کے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے، اور عریشہ بہو بن کے ان کے گھر آ جاتی ہے۔ شادی کے اگلے ہی دن جب عریشہ تیار ہو کے آتی ہے تو اس کی ساس کہتی ہے کہ بہو، تو آج تیری پہلی رسوئی ہے، تو کھانے میں کچھ بھی اچھا سا بنا لے۔ تو تبھی عریشہ کہتی ہے کہ جی ماں جی، میں بنا دیتی ہوں۔ عریشہ کچن میں چلی جاتی ہے، اور جب کھانا بنا کر میز پر سب بہت اچھی سجاوٹ سے پیش کرتی ہے، وہ سب میز پر سجا کھانا دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ تبھی روشنی کی ساس اسے کہتی ہے کہ بہو دیکھ، اسے کہتے ہیں سجا ہوا کھانا، اور اس طرح سے پروستے ہیں سب کو کھانا، اور تو ہمیں ایسے ہی بے ڈھنگا کھانا پروس کے کھلاتی رہتی ہے ہر وقت۔ اور اس کے ساتھ عریشہ کی بہت تعریفیں کر رہی ہوتی ہے، کہتی ہے کہ سجاوٹ میں اتنا اچھا کھانا لگ رہا ہے تو کھانے میں کیسا ہوتا ہے۔ لیکن اس سے کچھ الٹ ہی ہو جاتا ہے، جب عریشہ کا بنا ہوا کھانا اس کی ساس کھاتی ہے تو اس کا منہ بن جاتا ہے۔ تو عریشہ کہتی ہے کیا ہوا ماں جی، آپ کو کھانا پسند نہیں آیا؟ تبھی اس کی دھیمی آواز میں اپنی ماں کو کہتی ہے کہ ماں، یہ کیسا کچا پکا کھانا ہے؟ تو اس کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا، اس کی پہلی رسوئی ہے، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی، آج پہلے تو وہ نروس ہو گئی ہوگی، تم چپ کر کے کھا لو ورنہ اسے برا لگے گا۔
اس کی ماں کہتی ہے کہ مجھے تو ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں نے اپنی پہلی رسوئی بنائی تھی تو میں نے اپنی ساس کو جلی ہوئی روٹیاں کھلا دی تھی۔ تبھی وہ جیسے کیسے کچا پکا کھانا کھا لیتے ہیں، اور اس سے پھر اگلے دن جب عریشہ دوبارہ کھانا بناتی ہے تب بھی ویسا ہی کچا پکا کھانا ہوتا ہے۔ تو سب پھر میز پہ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ کھانا کیسا ہے کچا پکا، ہم سے تو نہیں کھا جاتا۔ لیکن پھر اس کی ساس کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں، آہستہ آہستہ سیکھ جائے گی سب کچھ، ابھی نئی نئی ہے تو تھوڑا سا ٹائم لگے گا اس کو سب کچھ سیکھنے میں۔ عریشہ کے آنے کے بعد اس کی ساس اس کو کھانا بنانے کا کہتی تھی اور اس کو بلا کے کہتی ہے کہ بہو تو کھانا بنا دے۔ تبھی اس کی ساس سوچتی ہے کہ یہ کھانا بنانے میں بھی اتنی دیر لگا دیتی ہے اور بناتی بھی کچا پکا کھانا ہے، آخر یہ کرتی کیا ہے؟ کہتی ہے میں جا کے چیک کرتی ہوں۔ جب وہ کچن میں جاتی ہے تو دیکھتی ہے کہ عریشہ ساری سبزیوں کو کاٹ کے کچی پکی پتیلے میں ڈال کے ان کو پانی میں ایک ہی ڈال اور 15 منٹ میں اس کا سالن تیار ہو جاتا ہے۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ یہ کیا بیٹا، تو نے کھانا بنا بھی لیا؟ تو عریشہ کہتی ہے ہاں ماں جی، میرا کھانا تو 15 منٹ میں ہی بن جاتا ہے، بس پروسنے میں 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، سجاوٹ کرنے میں۔ تبھی اس کی ساس کہتی ہے کہ پروسنے میں اتنا ٹائم لگ جاتا ہے؟ تبھی روشنی کچن میں آتی ہے اور کہتی ہے کہ ماں جی آپ تو کہتی تھی کہ عریشہ بہت اچھا کھانا بناتی ہے، لے آ گیا مزہ آپ کو کچا پکا سالن کھا کے۔ وہ یہ کہہ کے پھر سے ہنسنے لگ جاتی ہے۔ اتنے میں روشنی کے بیٹے کی اسکول سے کال آ جاتی ہے کہ آپ کے بیٹے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے، اس کو ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ۔ تبھی وہ ہاسپٹل میں ہوتا ہے، سبھی سارے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور ڈاکٹر ان سے کہتا ہے کہ ایک تو بچے نے 3 دنوں سے کھانا نہیں ٹھیک سے کھایا اور جو کھایا بھی تو کچا پکا کھایا، جس کی وجہ سے اس کا پیٹ خراب ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب بہت پریشان ہو جاتے ہیں اور تبھی اس کی ٹیچر کہتی ہے کہ یہ کھانا کھاتا ہی نہیں ہے، بس 2-3 نوالا کے باقی ڈسٹ بن میں پھینک دیتا ہے، اس کا کچھ کھانے کو دل ہی نہیں کرتا۔ تبھی اس کی جٹھانی کہتی ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہم لوگ تو ٹفن بنا کے دیتے ہیں، ہمیں لگا تھا یہ کھانا کھا لیتا ہے۔ روشنی کی ساس کہتی ہے کہ روشنی بیٹا تجھے پتہ ہے کہ عریشہ کھانا اچھا نہیں بناتی، تو تجھے اس کا لنچ باکس اپنے بیٹے کا خود بنانا چاہیے تھا۔ اور اس طرح سے اس کی طبیعت خراب ہونے پر سب عریشہ کو بہت باتیں سناتے ہیں کہ کچا پکا کھانا بناتی ہے۔ پھر عریشہ کی ساس کہتی ہے کہ روشنی بیٹا کھانا آج سے تم بنایا کرنا اور اس کی سجاوٹ عریشہ کر دیا کرے گی۔ اس کی ساس کہتی ہے کہ جٹھانی بنائے اور دیورانی پروسے، اور پھر تب سے ہی روشنی کھانا بناتی تھی اور عریشہ کھانا پروستی تھی۔ اس طرح سے ان کو اچھا کھانا بھی کھانے کو مل جاتا تھا اور بہت خوبصورت سا پروسا ہوا کھانا بھی مل جاتا تھا۔ تبھی وہ سب بہت خوش ہوتے ہیں۔